نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں نیب حراست میں ہیں۔ تحریک انصاف کی دو اتحادی جماعتوں کیو ایم اور BNP مینگل نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے مطالبہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں، لیکن اسد کیسر سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر رہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر بآسانی جاری کر چکے ہیں۔ سوال اس معاملے پر ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں اور بابر صاحب اور ارشاد صاحب سے ہم اس پہ گفتگو۔ اسپیکر اسمبلی سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کیوں نہیں کر رہے، یہ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں۔ بابر صاحب، فرق کیا ہے؟ شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر فوری طور پر جاری کر دیے گئے، یہ سعد رفیق صاحب کے معاملے میں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے؟ ابسا کمال ہے، ابھی کل بھٹی صاحب یہ ساری بات کر کے ڈیل بنا کے آئے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، آپ نے مجھ سے سوال شروع کر دیا ہے۔ مجھے کیا پتا کہ کیوں نہیں جاری کر رہے، یہ تو ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے اندر کی بات۔ اب وہ کچھ بتانا ہی نہیں چاہتے اس ملاقات سے متعلق؟ نہیں، آپ اچھی طرح پوچھیں نا ذرا، یہ بتا دیں گے۔ جی ارشاد صاحب بتائیے آپ کے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب نیب کے ریمانڈ پر تھے اس وقت بھی ان کو نہیں بلایا جانا چاہیے تھا، اور یہ اپوزیشن چونکہ گھاگ کھلاڑیوں پر مشتمل ہے، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ طرف کا پتہ چال چلا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اسپیکر کا استحقاق ہے کہ وہ کسی کو بلاتے ہیں یا کسی کو نہیں بلاتے۔ انہوں نے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بلایا تو اس کو بھی بلا لیں، یا اس کو نہیں بلایا تو اس کو بھی نہ بلائیں، یا دونوں کو بلانا ہے۔ بابر صاحب نے آپ سے ارشاد صاحب معذرت کے ساتھ کوئی اور سوال پوچھا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایک خوبصورتی دیکھیے اس نظام کی کہ مسلم لیگ نون کی 10 سال حکومت تھی، 10 سال حکومت تھی، 10 سال الحمدللہ حکومت تھی پنجاب میں اعظم طارق صاحب کے لیے چیختے رہے وہ، چونکہ نون کی حکومت تھی اس لیے وہاں یہ پروڈکشن آرڈرز کا انہوں نے قانون یا یہ ہاؤس آف بزنس یا یہ رولز ہی نہیں رکھے، یعنی وہ اعظم طارق صاحب کو چیختے رہے، کبھی نہ بلایا۔ مونس الہی پرویز الہی صاحب کے بیٹے جو ہیں ان کو وہ ممبر تھے، ان کے لیے کرتے رہے، بالکل بھی نہیں بلایا، اور اپنی یہ کیا، اور اب یہاں آ کے وہ سارا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ سامنے یہ اسپیکر کا استحقاق ہے۔ اچھا، اسپیکر کا استحقاق ہے ارشاد صاحب کے خیال میں۔ بابر صاحب نے کوشش کی ان سے جاننے کی، اب وہ آپ اگر کچھ معلوم کر پائیں ان سے۔ دوسرا ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ پروڈکشن جی بھٹی صاحب اصل میں شائع ہیں، وہ تھوڑے امبیرسڈ ہیں، کل پرائم منسٹر نے ضد کر کے ان کے ساتھ سیلفی بنوا لی ہے، اب وہ ادھر ادھر چل رہی ہے، اس بات پہ وہ تھوڑے سے دیکھیے سیریسلی ڈسکریشن کسی کا بھی آربیٹری نہیں ہو سکتا، ساری ڈسکریشنری اتھارٹی سٹرکچرڈ ہوتی ہے، کسی اصول کے تحت آپ نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ ہوا لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اسد کیسر، اپنے آپ کو شاید اسٹیبلش کر رہے ہوں، شاید انہیں اجازت مل گئی ہو کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جا سکتے ہیں۔ وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ بچہ جب تک روئے نہ تو ماں دودھ نہیں دیتی، تو یہ روئیں دھوئیں گے اپوزیشن والے تو اس کے بغیر تو آپ خواجہ سعد رفیق کو نہیں نکال کے لائیں گے نا، آپ انہیں نکال کے لائیں گے، ان کے ہاتھ میں مائک آئے گا، وہ بات کریں گے، اور ٹھیک بات کر لیتے ہیں جب بھی ان کے ہاتھ میں مائک ہو، جذبات لوگوں کے ابھاریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ابھی کمیٹیز بننے کا معاملہ چل رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کی لیدیں ہونی ہے، کس کمیٹی کا ہیڈ بنانا ہے، سو وہ ایک نیگوسیشن ہوتی ہے۔ اس نیگوسیشن میں وہ ایک یہ پتہ بھی استعمال کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہماری 2 باتیں مانیں تو ہم اس کا پروڈکشن آرڈر آگے یوز کریں گے، سو ایز لیوریج گورنمنٹ اسے یوز کرے گی جس طرح سے سیاست میں کیا جاتا ہے۔ تو ارشاد صاحب لین دین کے معاملے میں استعمال ہوگا یہ معاملہ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیے اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، اور اگر خواجہ سعد رفیق صاحب بھی، یہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے مزید ٹائم نہیں ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں اس کو۔